سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث طويل فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر. وأيضا قال صلى الله تعالى عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر ایک بڑی بنیادی اجتماعی ذمہ داری ڈالی. اللہ نے ہم سب پر کوئی بھی طبقہ ہو، اس امت کا کوئی بھی طبقہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر تمام طبقات پر اللہ نے ایک بڑی بنیادی ذمہ داری ڈالی. وہ ذمہ داری انسانوں کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کی، وہ بنیادی ذمہ داری انسانوں کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کی. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری دعوت کی ہے. وہ ذمہ داری دعوت کی ہے. ہم سب اللہ کے کمزور بندے ہیں. ذمہ داری یہ ہماری صلاحیتوں سے استعدادوں سے نہیں پوری ہو، یہ ذمہ داری اللہ کی مدد سے پوری ہوگی. یہ ذمہ داری اللہ کی مدد سے پوری ہوگی. اگر قوی دھوکے میں ہے کہ ہماری صلاحیت سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے محروم فرما دے، اور اگر ضعیف اور کمزور کے دل میں ہے کہ اللہ سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر کے کام میں استعمال فرمائے. یہ اللہ کا نظام ہے. قوی کو ناکام کرنے والے اور ضعیف کو کامیاب کرنے والے اپنی قدرت سے اللہ ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت قوت سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کام اللہ اپنی مدد سے اتمام تک پہنچائے گا. اللہ اس کام کو اپنی مدد سے اتمام تک پہنچائے گا. اتمام تک پہنچنا کیا ہے؟ اتمام تک پہنچنا یہ ہے کہ یہ کام بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچ جائے کہ ساری دنیا کے اندر ہدایت ہی ہدایت زندہ ہو جائے. یہ کام بڑھتے بڑھتے اور زمانے کے ساتھ یہ ترقی کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جائے کہ جہاں تک پہنچنے کے بعد دنیا زمین شرک و کفر سے پاک ہو جائے، ہر جگہ ایمان ہی ایمان زندہ ہو جائے. اللہ اپنے قدرت سے کرے. دنیا میں حالات لاکھ پیدا ہوں، مخالف ہوائیں لاکھ چلیں، لیکن جب اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی تو تمام طرح کی ناپاک کوششیں اللہ تعالیٰ ناکام کر کے دکھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس محنت کو نتیجے تک پہنچا کر دکھائیں گے. نتیجے اللہ کا نظام. اللہ نے کام دیا، بڑا کام دیا، اور اللہ ایسا بھی نہیں کرتے
کہ کام دے کر آدمی کو اس کے نفس کے حوالے کر دے، نہیں، ذمہ داری اٹھانے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرما دیتے ہیں۔ جو ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی مدد فرماتے ہیں، اپنی مدد۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں اصل ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا ہمیں، لیکن تمام طبقات اپنی جگہ امت میں تمام طبقات اس ذمہ داری کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے اس ذمہ داری کے مکلف ہیں، لیکن ایک طبقہ جس کو ہم علماء کرام کے نام سے جانتے ہیں، علماء کرام، اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو، اللہ کے نبی نے اگر امت کے مابین ان کو ممتاز لفظ سے یاد فرمایا، ممتاز لفظ سے، تو ممتاز لفظ سے یاد فرمانا یہ ان کے اکرام و اعزاز کے لیے صرف نہیں ہے، اکرام و اعزاز کے لیے نہیں ہے صرف، یہ دراصل بیان ذمہ داری کے لیے، بیان ذمہ داری کے لیے کہ یہ اپنے اس نام سے لوگوں میں ممتاز نہ سمجھیں، اپنے کام سے لوگوں میں ممتاز بنے، اپنے کام سے۔ روایت میں انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے روحانی باپ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب کی مائیں ہیں، سب کی مائیں، لیکن باپ جس اولاد کے بارے میں کہے میرا وارث تو یہی ہے، 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں میں جس بیٹے کے بارے میں یہ کہے کہ میرا اصل وارث تو یہی ہے، کیا مطلب؟ اب وہ باپ بن کر دکھائے، وہ اترائے نہیں، اپنے دیگر بھائیوں کے مقابلے میں اترائے نہیں کہ باپ نے اتنا بڑا لقب دیا ہے، نہیں، وہ ذمہ داریاں اوڑھے اور ذمہ داری نبھا کر دکھائے کہ ہاں جس طرح باپ تھا ذمہ داریوں کے اوڑھنے میں، ذمہ داریوں کے نبھانے میں، ذمہ داریوں میں اپنے آپ کو بھلانے میں، ہمیں اس طرح ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یوں فرمایا علماء ہی انبیاء کے وارث، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، کیا جو دین کی محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے دیگر افراد امت کا حصہ نہیں؟ پورا حصہ۔ لیکن یہ کہنے کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب ان کو اس دین کے پیچھے اسی طرح گھلنا ہے، اسی طرح مرنا ہے، مٹنا ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے پیچھے اپنے کو بھلا کر دکھایا، اس دین کے پیچھے۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے جو آخری لمحات ہیں، آخری لمحات، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عموم امت کی طرف اس ذمہ داری کو منتقل کرتے ہوئے امت کے علماء کو خصوصی ذمہ دار ٹھہرایا، اسی طرح مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیدھے سادے میواقیوں کو میدان محنت بنانے کے ساتھ ساتھ زندگی کے آخر سانسوں میں اپنے دل کا وہ درد ظاہر فرمایا جو درد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اس شخص کے اندر اللہ نے منتقل فرمایا کاش علماء زندگی کا وہ حصہ، زندگی کے وہ آخری لمحات جن میں غنودگی طاری ہوتی، بے ہوشی طاری ہوتی، پھر ہوش آتا، لمبی غنودگی کے بعد جب ہوش آیا تو یہ جملہ تھا زبان پر، کاش علماء اس کام کو سنبھال لیتے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے، کاش علماء اس کام کو سنبھال لیتے، یہ نہیں
امت کے عام افراد کی طرح یہ بھی کام میں شرکت کرتے نہیں۔ جس طرح نبی کا ایک امتیازی مقام ہے اس دین کے پیچھے مرنے مٹنے میں عموم امت کے مقابلے میں، اسی طرح علماء کا ایک امتیازی وصف ہو اس دین کے پیچھے بھولنے میں، اس دین کے پیچھے مرنے مٹنے میں عموم افراد امت کے مقابلے میں۔ یہ کاش علماء سنبھال لیتے۔ محنت کی شکلیں قائم ہو گئی لیکن اطمینان پیدا نہیں ہوا، اطمینان پیدا نہیں ہوا۔ کاش علماء سنبھال لیتے، دیکھی آنکھوں سنبھال لیتے، دیکھی آنکھوں سنبھال لیتے اور پھر ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ امانت ہم ان کے حوالے کرتے جو اس امانت کو اٹھانے کے لائق ہیں، قابل ہیں۔ علماء یہ امت کے وہ افراد ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، تمام امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ آپ جائیں گے مسجد نبوی میں تو محراب نبوی کے اگل بغل آپ یہ روایت ملے گی لکھی ہوئی، ان سرکم ان تقبل صلواتکم فلیؤمکم علماؤکم، یا اگر تمہیں اس بات سے خوشی ہو کہ تمہاری نمازیں اللہ کے یہاں قبول ہوں تو تمہاری امامت علماء کریں، علماء تمہیں نماز علماء پڑھائیں، تمہیں نماز علماء پڑھائیں۔ اگر تم اپنی محنت کو اللہ کے یہاں قبول ہونا دیکھنا چاہتے ہو، قبول ہوتا دیکھنا چاہتے ہو تو اس عمل میں آگے کون ہو؟ اس عمل میں لے کر چلنے والے تمہیں کون ہو؟ لے کر چلنے والے تمہیں کون ہو؟ لے کر چلنے والے علماء ہو، علماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت پاک سے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا، اشارہ کہ ہاں علماء قربانیاں دینے والے، قربانیوں سے آگے بڑھے، قربانیوں سے یہ اعتماد قربانیوں سے قائم ہوتا ہے، یہ اعتماد قربانیوں سے قائم ہوتا ہے، یہ اعتماد ان کا بڑھے اور یہ امت کو لے کر چلے، امت کو لے کر چلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء صحابہ کو اسی طرح تیار فرمایا، اسی طرح علماء صحابہ کو اس طرح تیار فرمایا تھا کہ ہاتھ پکڑتے جس تقاضے پر چاہتے تعلیم اور تبلیغ کے، بلا کسی مدت کی تحدید کے، بلا حال احوال معلوم کیے، تقاضے کو سن کر ہاتھ پکڑ کر انہیں رخصت فرما دیتے۔ تقاضا ہے، تقاضا ایک ہے، تقاضا ایک ہے آدمی کا اپنا حال، آدمی کا اپنا عذر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا دیکھا، تقاضا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں سے تقاضا آیا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا ان کو لے کر کے جاؤ، ان کو لے کر کے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تیار کیا، کس طرح تیار کیا علماء صحابہ کو، کس طرح آپ دیکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے خلفائے راشدین کے زمانے تک میں اس سے بعد کے زمانوں میں اگر ہم گہری نظر ڈالیں گے تو کس طرح تیار کیا گیا، کس طرح تیار کیا گیا قربانیاں پیش کرنے کے لیے، قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار کیا گیا، تعلیم اور تبلیغ کے تقاضوں کے لیے ہجرت کرنے تک پر تیار کیا گیا۔ اور آج جو کچھ دین دیکھ رہے ہیں ہم اپنے ملک میں بھی، یہ علماء کی ہجرت کا نتیجہ ہے، ملکوں سے علماء کی ہجرت کا نتیجہ ہے، مخلصین کی ہجرت کا نتیجہ ہے۔ ان کے مزارات اب بھی زندہ مشاہد ہیں سارے انسانوں کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت کیا، دعوت کو بنیاد بنا کر، تعلیم کو بنیاد بنا کر، اور ملکوں میں گئے وہیں پیوند خاک بن گئے، جہاں گئے وہیں پیوند خاک بن گئے۔ واپسی کے ارادے سے وہ گھروں سے نہیں نکلے، ملکوں سے نہیں نکلے،
نہیں، انہوں نے مزاج نبوت کو سمجھا، مزاج خلافت کو سمجھا۔ انہوں نے وہاں تشکیل اس کے لیے ہوتی تھی، جاؤ مقصد کو سامنے رکھ کر، جاؤ مقصد کو سامنے رکھ کر، مدت کو سامنے رکھ کے نہیں، مقصد کو سامنے رکھ کر کے جاؤ، مدت کو نہیں۔ یہ بنیاد آپ دیکھیں، شام سے تقاضا آیا، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی طرف سے تقاضا آیا، تقاضا مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، انہیں دین سکھانے کی، دین میں سمجھ پیدا کرنے۔ آج یہ تو ماحول ختم ہو گیا، دین سکھاؤ، دین میں سمجھ پیدا کرو، دین میں آدمی دین میں گہرا بنے، اپنے دین میں بصیرت پیدا کرے، تاکہ کسی حال میں اپنے دین سے نہ پھرے جائے۔ کسی حال میں جب دین سطحی ہوتا ہے آدمی دین سے پھر جاتا ہے، جب دین گہرا ہوتا ہے تو آدمی مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، آدمی پھرتا نہیں ہے، آدمی پھرتا نہیں، پھر کھڑا ہوتا ہے، جمتا ہے، اور اس جمنے پر اللہ تعالیٰ راستے کے سارے غبار کو دور فرما دے، راستے کے سارے روڑے پتھر کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ ایسا تیار کیا تھا، ایسا تیار ایسا کیا تھا۔ تقاضا آیا کہ یہاں تعداد بڑھ چکی ہے، سکھانے والے اور فقاہت پیدا کرنے والے ہمیں چاہیے، علماء سکھانے والے، فقاہت پیدا کرنے والے علماء ہمیں چاہیے۔ علماء انصار کو بلایا اور بلا کر کے یہ تقاضا آیا ہے، تین چاہیے، تین چاہیے، چاہو تو قرآن اندازی کر لو، ورنہ اپنی ذات سے خود تیار ہو جاؤ۔ جہاں جان لگانے کا جذبہ ہو، جان لگانے کا، امت کے خواص میں علماء ہو یا پرانے، جب ان میں جان کھپانے کا جذبہ ہوگا، ہو نہیں سکتا ان کے پیچھے چلنے والوں میں جان بچانے کی بیماری پیدا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب خواص میں، قرآنوں میں، علماء میں جان کھپانے کا جذبہ ہوگا، ہو نہیں سکتا کہ ان کے پیچھے چلنے والوں میں جان بچانے کی بیماری۔ جان بچانا تو بیماری ہے، یہ جان کو نقصان پہنچانے والی بیماریوں کے مقابلے میں بے انتہا خطرناک بیماری، انتہا وہ خطرناک بیماریاں جو جان کے جانے کا سبب بنتی ہیں، جان بچانے کی بیماری یہ اس سے بھی خطرناک بیماری، جان بچانے۔ اس لیے کہ اگر امت میں جان بچانے کی بیماری پیدا ہوئی تو ردت کے سیلاب کو کبھی روکا نہیں جا سکتا، ردت کے سیلاب کو روکا نہیں جا سکتا، ردت کے سیلاب۔ ہم یہ سوچیں کہ ہاں ایک نظام دنیا میں قائم ہوتا چلا جائے، نقل و حرکت متاثر ہو جائے اور نظام جگہ جگہ قائم ہو جائے، اس نظام میں لوگ بیٹھ جائیں اور ردت رک جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگ ملکوں میں اب آنکھیں کھل لیں، آنکھیں، ایک ملک میں علاقہ علماء کا، علاقہ مدارس کا، علاقہ دین کا، اور اس علاقے کے لوگوں میں اپنے علاقے کے علم پر، دین پر، مدارس پر، مساجد پر، دوسرے علاقوں پر فخر کی گئی ہے۔ لیکن جب جان بچانے کی بیماری، میدان میں نقل و حرکت سے جان بچانے کی بیماری پیدا ہوگی تو ردت کے سیلاب کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس ملک میں اجتماع کا، وہاں کے بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء، اور کہنے لگے تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، تھوڑی دیر بیٹھے، تھوڑی دیر نہیں، وہ بیٹھے گھنٹوں بیٹھے، کہنے لگے ہمارا یہ علاقہ مشہور ہے، گھر گھر حافظ قرآن، عالم دین، جگہ جگہ مدارس، جگہ جگہ مساجد کا نظام، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں، یہ خبریں کہ ایمان دلوں سے نکلتا چلا جاتا ہے، ایمان دلوں سے نکلنا شروع ہو گیا،
لوگ اپنے دین سے پھرنا شروع ہو گیا. آپ حضرات ہندوستان سے آئے ہیں، کوئی حکمت عملی بتائیں، کوئی راستہ بتائیں، کوئی تدبیر بتائیں. تدبیر بیٹھ کر کے علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، ذی حیثیت علماء، فکر مند ہیں، بتائیں کہ ہمارے یہاں جو تدبیر تھی ساری تدبیریں کر چکے ہم سب مل کر کے. کیا یہ فکر بھی ہے؟ مسجد محنت کا نظام، مسجد کے ذریعے ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کو ایک فرد سے مل کر ایمان میں تازگی مسجد میں لا کر اس کی صلاحیت کو ایمان اور دین کے تقاضوں کے وصول کرنے کی فکر ہے؟ نہیں، یہ فکر نہیں، یہ فکر نہیں، کہنے لگے یہ نہیں، ان سے کہا مجھے یہ فکر ہے، یہ محنت ہے، کہنے لگے نہیں، یہ نہیں. ہاں نظام ہمارے یہاں جگہ جگہ قائم ہے. کون آئے گا اس نظام میں؟ اس نظام میں طلب والا آئے گا. کون سا بیمار اسپتالوں میں جائے گا، ڈاکٹروں کے پاس جائے گا، کلینک پر جائے گا، جس کو اپنے بیماری کا احساس ہو، جو اپنی بیماری ہی بھول چکا ہو، وہ کہاں سے جائے گا؟ جو اپنی بیماری ہی بھول چکا ہو وہ کہاں سے جائے گا؟ بیماری بڑھے گی وہ بیماری جان لے گی، بے دینی بڑھے گی وہ بے دینی اس کا ایمان لے گی. بے دینی بڑھے وہ بے دینی اس کا ایمان لے گی. نقل و حرکت متاثر ہوگی. ردت کے سیلاب کو روکا نہیں جا سکتا. اسی لیے تمام طبقات کوئی طبقہ ایسا نہیں تھا جو اللہ کے دین کے لیے نقل و حرکت میں نہیں تھا. اپنے مشاغل کا عذر نہیں تھا. اپنے مشاغل کا مشاغل دینی ہو یا دنیاوی، مشاغل کا عذر نہیں. ہمیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے ہاں دنیا میں مشاغل میں عذر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھیں سیرت میں کیا دینی مشاغل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر قرار دے کر کے ایسے صحابہ کو جن کے ذمہ فتوے کی ذمہ داری ہو، جن کے ذمہ قرآن سکھانے کی ذمہ داری ہو، جن کے ذمہ دوسری دینی ذمہ داری ہو، اذان کی امامت کی ذمہ داری ہو، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کو معذور فرمایا؟ معذور نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا. خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ معمول قائم رہا، یہ معمول. اور جب یہ نہیں سب سے آگے ہوں گے پھر کون آگے ہوگا؟ اس لیے آپ پڑھیں، ہاتھ پکڑا بھیجا، حکم دیا بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چاہو تو قرآن نازل کر لو ورنہ 3 کی ضرورت ہے، چلے. آپس میں کہہ رہے ہیں یہ بوڑھے رک جائیں، یہ بڑے عمر کے ہیں، یہ بیمار ہیں، رک جائیں. ہم 3 جاتے ہیں. 3 کیا کہا؟ جاؤ کام شروع کرنا، کام پورا ہو جائے جاؤ. رخ بتایا، رخ ذمہ داروں کی طرف تقاضے آتے ہیں، ذمہ داروں کی طرف. اللہ نے بنگلے والی مسجد کو سارے عالم کے تقاضوں کو جمع کرنے کے لیے قبول فرمایا ہے. سارے عالم کے تقاضوں کو، جہاں سے فکریں ہوتی ہیں، جہاں سے قربانیاں دی جاتی ہیں، وہاں عالم کے تقاضے جمع ہوتے ہیں اور وہ عالم کے لیے مرجع بنتا ہے. وہ عالم کے لیے مرجع بنتا ہے. اللہ نے مرجعیت عطا فرمائی سارے تقاضوں کے جمع ہونے کے اعتبار سے اور سارے تقاضوں کے پورا ہونے کے اعتبار سے. سارے تقاضوں آپ جب کارگزاریاں جمع کریں گے عالم کی تو پتہ چلے گا اس گوشے کا یہ تقاضا، اس گوشے کا یہ تقاضا، اس گوشے کا یہ تقاضا. اور یہ چھوٹی سی مسجد، سیدھے سادے لوگ، پورے ملک میں پورے عالم میں سیدھا سادہ عملہ، لیکن اللہ تعالیٰ تمام تقاضوں کے پورا ہونے کی شکل پیدا فرمایا. تمام تقاضوں کو رخ دیا، تقاضا سمجھایا، کام سمجھایا. یہ کام کو لے کر چلے، کام کو لے کر، مدت کو لے کر نہیں چلے، مدت کو نہیں، مقصد کو لے کر چلے. مقصد کو پیوند خاک بن گئے لیکن واپس نہیں آئے. پیوند خاک
سال کی تشکیل کیا ہے، دوسرے سال کی کیا ہے، تیسرے سال کی کیا ہے، یہ جتنی تشکیلات ہیں، جتنی تشکیلات مزاج نبوت پر ورثائے مزاج نبوت پر علماء امت کو لانے کے لیے، آج صرف علماء امت کو نہیں، ایک ایک فرد امت کے ایک ایک فرد کو مزاج نبوت پر لانے کے لیے، یہ جتنی تشکیلیں ہیں، یہ جتنی تشکیلیں ہیں، جتنی تشکیلیں، اس لیے ہم صحابہ کی زندگی میں نمونہ تلاش کریں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتقوا اللہ یا معشر القراء، علماء کی جماعت اللہ سے ڈرو۔ آگے کیا کہا؟ اتبعوا طریق من کان قبلکم، اتبعوا طریق من کان قبلکم، ان کے راستوں پر چلو جو تم سے پہلے دنیا سے چلے گئے، تم ان کے راستوں پر چلو۔ اگر تم ان کے راستوں پر چلو گے، لَسَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا، تو بہت آگے نکل جاؤ، بہت آگے۔ اور اگر ان کے راستوں کو چھوڑ دو گے تو لَضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو تم بہت دور جا پڑو، بہت دور۔ حوادثات زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، خلفائے راشدین کی سیرت سے، کبار صحابہ یا صغار صحابہ کی سیرت سے ہمیں غافل نہ ہونے، اور معین وہ جماعت معین من اللہ، اس کی زندگی کو محفوظ کرایا گیا اللہ کی طرف سے، اور محفوظ اس لیے کرایا گیا تاکہ قیامت تک کے آنے والے انسان ان کی زندگی کو نمونہ بنائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، بنیادی بات ذمہ داری اجتماعی ہے، لیکن باپ جس بیٹے کے بارے میں کہتے میرا وارث تو یہ ہے، میرا وارث تو وہ فخر نہ جتا ہے، نہیں، اب وہ احساس ذمہ داری میں ڈوب کر اپنی زندگی گزارے۔ یہ کرام چاہنے کے لیے نہیں، میرا یہ بیٹا سب سے کرام چاہے۔ اللہ کے نبی نے اگر یہ فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے علماء عوام سے اکرام کے طالب بنے، نہیں، علماء عوام کی ہدایت کے حص میں اپنی جانوں کا سودا کرنے والے بنے، تعلیم میں، تبلیغ میں اپنی جان ایسے کھپائیں جیسے باپ کھپاتا ہے، اپنی صلاحیتیں ایسے لگائیں جیسے باپ لگاتا ہے، شفقت ملے، شفقت زبان سے نہیں، شفقت قربانیوں سے، شفقت قربانیوں سے۔ اسی لیے بڑی تشکیلوں کا تقاضا ہے علماء سے، بڑی تشکیلوں کا، دوسرے سال کا، تیسرے سال کا۔ یہ بات کمزور ہے کہ اگر شرط پوری ہو جائے تقاضا پورا نہ ہو، شرط پوری ہو جائے تقاضا پورا نہ ہو، یہ کمزور بات ہے۔ شرط پوری کی جاتی ہے اگلا تقاضا پورا کرنے کے لیے، شرط پوری کی جاتی ہے اگلا تقاضا پورا کرنے کے لیے۔ اسی بنگلے والی مسجد میں مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جنوری سن 1943 میں 80-85 سال پہ علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے، بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کے علماء کے خروج کی ترتیب قائم کی، علماء کے خروج کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صوبے کو زرخیز بنایا، زرخیز صلاحیتوں سے بھرا، اللہ کا فضل ہے۔ کارگزاریاں اس بات کی شاہد ہیں، ایک ضلع صلاحیتوں سے بھرا ہوا، لیکن صلاحیتیں اللہ کو اپنے دین کے لیے مطلوب ہے۔ صلاحیت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو صلاحیت کا امتحان بھی لیں گے، ایسا نہیں ہے کہ صلاحیتیں دے کر اللہ تعالیٰ فارغ ہو گئے، نہیں، صلاحیتیں دے کر کے اللہ تعالیٰ نے امتحان اور حساب
کا اللہ تعالیٰ نے ایسا اللہ تعالیٰ نے اس طرح حساب کو جوڑا کہ کسی آدمی کی صلاحیت کسی کمزور رخ پر جانے نہ پائے، کمزور رخ پر۔ اس لیے یہ بڑی بنیادی چیز، بڑی بنیاد۔ ایک تو تمام علماء پر محنت کے اعتبار سے کیوں نہ ہمارے اندر فکر آئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے علماء کی جماعت کو اتنا بنیاد بنایا کہ اگر یہ دین میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ہمارا دین اللہ کے یہاں قبول ہونے کے اعتبار سے خطرے میں ہے۔ جب اللہ نے اس جماعت کو اس طرح بنایا، ان کو ایسا بنایا کہ اگر یہ عمل میں ہمارے ساتھ نہ ہو تو اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہ ہو۔ تو کیوں نہ ہر علاقے میں ایک عالم دین سے ملاقات کی ترتیب بنائی جائے۔ بندہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علماء سے 4 نیتوں سے ملا کرو، 4 نیتوں سے، علماء سے 4 نیتوں سے ملا کرو۔ اسلام کی نیت سے، اسلام کی نیت سے ملا کرو، ان کے علم کی عظمت کی نیت سے ملا کرو، ان کے علم کی تفقد ضروریات کی ضروریات کے تفقد کی نیت سے ملا کرو، اور پھر اپنے دینی کاموں میں ساتھ لینے اور سرپرستی کی نیت سے ان سے ملا کرو۔ بولے یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 4 نیتوں سے علماء کرام سے ملاقات کیا کرو، 4 نیتوں سے، 4 نیتوں سے علماء کے بارے میں کسی طرح کے کینے کا پتہ شکار نہ ہمارے ذہن میں تو ہو ہی نہ یہ کون ہے، حامی ہے غیر حامی ہے، نہیں، اللہ نے اسلام سے نوازا ہے، اللہ نے علم سے نوازا ہے، ضروریات کا تفقد ہمارے ذمہ ہے تاکہ یہ دینی خدمات میں یکسو ہو کر مشغول رہ سکے۔ اور پھر جب ہم عظمت کے ساتھ ملتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دینی کاموں میں، ہم جن دینی کاموں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان دینی کاموں میں انہیں سرپرستی کی نیت سے قبول فرمائیں گے۔ یہ ہم سے زیادہ قربانی دینے والے ہوں گے، یہ ہم سے زیادہ یہ قربانی دینے والے ہوں گے۔ اس لیے ہر ضلع میں مضبوط ترتیب، یہ کمزور بات ہے، یہاں ہمارے وقت لگائے ہوئے علماء ہی پر محنت کمزور ہو، وقت لگائے ہوئے، چلہ لگائے ہوئے، 4 ماہ لگائے ہوئے، سال لگائے ہوئے، تفقد احوال کی کمی سے افراد ضائع ہوتے ہیں۔ تفقد احوال کی کمی سے تقاضے صرف پیش کرنا نہیں ہے، تفقد احوال ضروری ہے۔ تفقد احوال سے تقاضے ہضم ہوتے ہیں، تفقد احوال کے بغیر تقاضے ضائع ہوتے ہیں۔ تقاضے جو پورے ہوتے ہیں وہ تفقد احوال سے پورے ہوتے ہیں، اگر تفقد احوال نہیں ہے تو تقاضے ضائع ہوتے ہیں۔ ہماری ملاقات ہے، یہ تو مسجد کا تقاضا ہے، یہ کوئی حیدرآباد شہر کا تقاضا نہیں ہے، یہ شب گزاری کا صرف تقاضا نہیں ہے، یہ ماہانہ جوڑ کا صرف تقاضا نہیں ہے، یہ تو مسجد کا تقاضا ہے، اور یہ روزانہ کا تقاضا ہے، روزانہ کا تقاضا ہے، روزانہ کا۔ ہمارا جب ایک عام ساتھی عمل میں نہ ہو، تفقد احوال کی ضرورت ہے، قبل اس کے اعلان تان کیا جائے، قبل اس کے کہ اس کی قیمت کی جائے، قبل اس کے کہ اس کے بارے میں کوئی زبان سے جملہ نکالا جائے، ہم ذمہ دار ہیں تفقد احوال کے۔ اس فضا کو مسموم کرنے سے پہلے جب گندی بول زبان سے نکلتی ہے تو فضا مسموم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے غیبت کی بول سن کر جھوٹ کو سن کر فرشتہ 1 میل جھوٹ بولنے والے سے دور چلا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی زبان کا استعمال غلط ہوا، اس سے فضا 1 میل تک مسموم ہوتی چلی گئی، فرشتے نے 1 میل چھوڑ دیا فضا کے مسموم ہونے کے وجہ سے۔ اور اس کے کہ زبانوں سے ایسے جملے، زبانوں سے تفقد احوال۔ آپ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں ایک آدمی کا سالانہ چلہ جا رہا ہے، ماہانہ سے روزہ جا رہا ہے، مشورہ جا رہا ہے، ماہانہ سے روزہ جا رہا ہے، شب گزاری میں حاضری جا رہی ہے،
ماہانہ جوڑے میں حیات الصحابت ہے، اس میں پہنچنا نہیں ہو رہا ہے یا کوئی عمل ضائع ہو رہا ہے؟ نماز، ایک نماز میں ایک صحابی رہے سلیمان بن ابی حقمہ، معروف واقعہ، ایک عمل نماز، تفقد احوال کے لیے گھر پہنچے، تفقد احوال کے لیے، یہ نہیں بلایا ڈانٹا، کوئی بات الٹی سیدھی، کیا بات ہے؟ سلیمان فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے۔ ماں سے پوچھا کیا بات ہے؟ سلیمان فجر کی نماز میں نظر نہیں آئے، کیا بات ہے؟ یہ ہے تفقد احوال۔ کن ہموم و غموم نے گھیرا؟ حضرت نے جو کارگزاری سنائی، ان کی فرصت، فراغت اور پھر ان کے مسائل، ان کی صلاحیتوں کا سودا کرنا ہے، ان کی صلاحیتوں کا سودا کر لیں گے۔ جب یہ محفوظ نہیں رہیں گے تو ہم کہاں سے اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم محفوظ رہیں گے؟ جب یہ محفوظ نہیں رہیں گے، امت میں اگر علماء محفوظ نہ رہ گئے تو سچ بتاؤ عوام محفوظ کیسے رہ سکتی؟ محفوظ نہیں رہ سکتی، ہو نہیں سکتا ہے کہ محفوظ رہے۔ فرصت، فراغت اور پھر ان کے مسائل، ان کے صلاحیتوں کا سودا کر لیتے ہیں۔ اسی لیے مسجد کا تقاضا ہے، یہ کوئی صوبے کے مرکز کا تقاضا نہیں ہے، صرف ضلع کے مرکز کا تقاضا نہیں ہے، یہ تو مسجد کا تقاضا ہے، روزانہ کا تقاضا ہے، اور ہمیں تو اپنے ایک ضلع کے، صوبے کے ایک عالم دین کو عالمی فکروں والا بنانا ہے، عالمی فکروں پر ذہنوں میں بات نہ، یہ وسوسہ نہ پیدا ہو۔ اسباب کے ساتھ عالمی بنتا ہے، اسباب کی وسعت سے کوئی عالمی بنتا ہے، یہ نہیں ہے، اسباب کی وسعت سے نہیں، اللہ کے یہاں قبولیت سے آدمی عالمی بنتا ہے، اسباب کی وسعت سے نہیں۔ اسباب کی وسعت میں جینے والے کتنے گندی خواہشوں میں غوطہ لگا کر زندگیاں گزارتے ہیں، گندی خواہشوں میں زندگیاں غوطہ لگا کر وہ زندگیاں گزارتے ہیں۔ نہیں، وہ تو قبولیت سے قربانیاں قبولیت کی طرف لے جاتی ہیں، اور قبولیت سارے عالم کو مسخر کر دیتی ہے، سارے عالم کیا اللہ کیا ملا، سارا نظام، کیا صحرا کیا دریا، ساری چیزوں کو قربانیاں مسخر کر دیتی، قربانیاں۔ اس لیے ذمہ داری، بنیادی ذمہ داری، ہم ایک تقاضا مسجد کی سطح سے چلائیں، ایک تقاضا، ایک بات اگر کہی گئی مرکز کے اللہ کے نبی مدینہ منورہ سے جو ہدایات صحابہ سنتے تھے، اپنی جانوں کو ان ہدایات کے اوپر عمل کرنے میں، قربان کرنے میں لگ جاتے ہیں، قربان کرنے میں۔ یہ نہیں کوئی ہدایت ہماری غفلت کی نظر ہو جائے، ہماری چوک کی نظر ہو جائے، نہیں، کوتاہی ہو جائے، نہیں، جتنا جان پیدا ہو، جتنا قرآنوں میں، علماء میں جتنا جان پیدا ہو، جتنا اتنا ہی جان ان کے ضلعوں میں، ان کے صوبوں میں۔ اور جان پیدا ہونے کا راستہ کیا ہے؟ جتنا مرکز سے اپنے اصل مرکز سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا، اتنا ہی ان کے اندر مضبوطی آئے گی، گہرائی ہے۔ اسی لیے ایک بات ہے، یہاں ان کا 2 مہینہ، ان کی آمد 2 مہینے کے لیے ہو، مشاغل ہو گیا، مشاغل سے انکار نہیں، مشاغل سے آپ سوچو تو صحیح، آپ کی تعداد ہی کتنی ہے؟ آپ نے کارگزاریاں سنائی، 300 علماء ہیں، 50 علماء کا سال لگا، 50 علماء کا سال لگا، 25 علماء کا سال لگا، 55 علماء کا سال لگا، کارگزاری ہے، 1000 علماء ہیں، 100 200 علماء کا سال لگا۔ آپ سوچو ہم ہیں کتنے، وقت لگائے ہوئے ہیں کتنے؟ اگر وقت لگائے ہوئے دینی یا دنیوی مشاغل کی وجہ سے
جو سطح ان سے مطلوب ہے اگر اس سطح سے رہ گئے تو پھر ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارا صوبہ مزید ترقی کی طرف جائے، ہمارے اضلاع مزید ترقی کی طرف جائے۔ اسی لیے یہ تو سنت ہے، سنت عام سے عام افراد کے لیے مرکز سے گہرا رشتہ جوڑ کر اپنے فرصت فراغت کے اوقات کو مرکز کی طرف لانا، یہ سنت ہے، عین سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب کی تشکیل مدینہ منورہ کی طرف ہوتی تھی، سب سے تقاضا ہوتا تھا، سب سے۔ ہمارے ذہنوں میں اگر یہ وسوسہ پیدا ہو کیا ضروری ہے ہم یہاں آئیں، کیا ضروری ہے ہم یہاں آئیں، تو ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہمارے دل میں ایک ایسی بیماری پیدا ہو چکی ہے جو بیماری ہمیں کبھی آگے نہیں بڑھنے، کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے۔ ایسی بیماری تقاضے جہاں ملیں گے، تقاضے عالم کے تقاضے جہاں سے ہمارے اوپر آئیں گے، عالم کے تقاضوں پر جہاں ہمارا استعمال ہوگا، عالم کا غم جہاں آئے گا، عالم کی فکریں جہاں آئیں گی۔ اسی لیے جو مطلوب ہے خروج میں یہ فکر ہونی چاہیے، کارگزاریوں کو سامنے رکھ کر کے یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہاں اگر خروج 20 علماء کا اگر ہمارے یہاں خروج ہے تو ترتیب سے 1 سال کا خروج یہاں مرکز سے اور 1 سال کا خروج اپنے مقام سے، 1 سال کا خروج، اور کوئی نہ ایسا بچے جو فکروں سے اپنے 2 ماہ کی ترتیب قائم نہ کرے۔ 2 حضرت کی منشا کہ ہر ایک کی 2 ماہ کی ترتیب قائم ہو۔ ارے سارے سمٹ جاتے تھے مدینہ منورہ میں اور پھر مدینہ منورہ سے تقاضے لے کر کے ملکوں میں بکھر جاتے۔ اللہ کرے سارے عالم کا رخ پڑ جائے، سارے عالم، آپ ایک صوبے کا نہیں، سارے عالم کا، لیکن ایک صوبہ جب اس میں نمونہ بنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سارے عالم کو اس رخ پر قائم فرمائے، اس رخ پر۔ اللہ کرے ہم اس طرح سمٹ کر آئیں، سمٹ کر جس طرح اطراف سے، اطراف عالم سے مدینہ منورہ کی طرف لوگ سمٹ کر آتے ہیں اور تقاضے لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے یہ مسجد کا تقاضا ہے۔ تقاضا کیا ہے؟ تمام علماء سے ملاقات کی ترتیب، محلے میں جتنے علماء ہیں، محلے کے مناسب افراد، ان سے ترتیب ملاقات کی بنائیں، ان سے ترتیب، ان سے ملاقات کی ترتیب، ملاقات کی ترتیب۔ ہمارے بعض علماء ہم اپنے ماہانہ جوڑ کی سطح پر، شب گزاری کی سطح پر، ضلع کی سطح پر، اسی طرح بعض مدارس، بعض علماء ہمارے صوبے کے ایسے ہوں گے کہ صوبے کی سطح پر ان سے ملاقاتوں کی ترتیب۔ لیکن کوئی عالم دین ایسا باقی نہ رہے جس کی خدمت میں حاضری کی ترتیب نہ بنے، حاضری کی ترتیب۔ مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھے، مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس طرح تمام تر علماء کرام کی خدمت میں حاضری کی ترتیبیں بناتے ہیں، جماعتیں بھیجنے کی ترتیبیں قائم کرتے ہیں، حال احوال سنانے کی ترتیبیں قائم کرتے ہیں۔ حال احوال اللہ نے علم دیا ہے، علم نبوت، یہ سینوں کی پاکیزگی ہے، سینوں کی پاکیزگی ہے۔ پاکیزہ سینوں میں، پاکیزہ سینوں کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی فکروں سے جتنا حال احوال امت کا سنا کر بھرنے، حال سنا کر کے جتنا متوجہ کر لیں گے، ان کی صلاحیتوں سے عالم کو نفع پہنچنا شروع ہوتا ہے، عالم کو۔ اس لیے ایک تو ہے تمام علماء کرام سے ملاقات کی، یہ مسجد کا تقاضا ہے، یہ ہماری شب گزاری کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ماہانہ جوڑ ضلع کے مشورے کا تقاضا ہے، یہ تقاضا ہے۔ جو جس سطح کا ہو، ہماری دعوت اس سطح کی ہو، ہماری دعوت اس سطح کی ہو، ہماری دعوت اس سطح کی ہو۔ دعوت ملاقات تعلقات بنانے کے لیے نہیں، ملاقات تعلقات بنانے کے لیے نہیں، ملاقات اللہ نے جو نعمت دی ہے ان کو، اس نعمت سے ساری امت کو مستفید ہونے کے لیے ہماری ملاقات، ساری امت کیسے ان کی صلاحیتوں سے مستفید، اس لیے ہم ترتیب ملاقاتوں وقت کی رعایت کے ساتھ، موقع محل کی رعایت کے ساتھ، موقع محل کی رعایت کے ساتھ، اور پھر ہماری مستقل فکر،
ہمارے وقت لگائے ہوئے علماء، ہمارے وقت لگائے ہوئے علماء، ان سے اس طرح ہدف بنا کر ملاقات ہو کہ اگر کسی کا روزہ بھی لگا، کسی کا 10 دن 40 دن بھی لگا، ہمارے کام کا ایسا جز بن جائے، ایسا جز بن جائے کہ کسی عمل میں اگر کبھی غیر حاضری یا غیر حاضری ہو جائے تو ہم سب کو ایک فکر لگ جائے، کیا بات پیش آ گئی، کیا عذر پیش آ گیا، کیا عذر پیش آ گیا، ایک فکر لگ جائے۔ جب اس طرح فکر ہوگی، اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری جتنی کارگزاری ہے کہ 40 میں سے 2 متعلق، 30 میں سے 2 متعلق ہے۔ یہ کمزور چیز، یہ کمزوری ہماری طرف اللہ کے منسوخ ہو، کمزوری ہماری طرف، وہ تو مبتلا بھی ہے، مبتلا بھی تعاون کا محتاج ہے، مبتلا بھی تعاون کا محتاج ہے، وہ کبھی ہماری طرف منسوخ ہو۔ اس لیے یہ مستقل فکر کی چیز، تمام علماء سے ملاقات اور مخلوط جماعتیں بنائیں، مخلوط جماعتیں، ہم اس پر ڈالیں ہی نہیں کہ ہماری مسجد میں علماء نہیں ہے، کیسے علماء سے ملاقات ہو، نہیں، مخلوط جماعت بنائیں، مخلوط جماعت، علماء ہو، ہمارے پرانے ساتھی ہو، علماء نہیں ہیں ہمارے پرانے ساتھی، جیسے اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے خوشی غمی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایسی ہماری ملاقات بھی کرتے ہو۔ موقع محل پا کر کارگزاری سنیں، موقع محل پا کر ہمارے وقت لگائے ہوئے علماء کرام ہو، تقاضا ہمارے سامنے پہلے سال کا مضبوط ہو، تقاضا ہمارے سامنے دوسرے سال کا مضبوط ہو، تیسرے سال کا ہمارے سامنے تقاضا مضبوط ہو۔ آپ کا صوبہ اس استعداد تک پہنچ چکا ہے کہ اگر آپ فکریں لے لیں تو تیسرے سال کی جماعتیں بن کر آپ کے صوبے سے آتے ہیں۔ ایسے علماء کرام ہیں جن کا 2 سال پورا ہو چکا، 3 سال ہونے والا ہے، ان کی خدمت میں حاضری دی جائے، ان سے ملاقاتیں کی جائے، لیکن صوبہ اس فکر کو اپنے اوپر غالب کرے تب، یہ کسی ایک فرد پر نہیں ہے، کسی کو یہ عذر کرنے کا موقع نہیں ہے، فلاں اس فکر کو نہیں لیتے اس لیے کام نہیں ہوتا، نہیں، آدمی کسی کو متہم نہ کرے، کسی کو متہم نہ کرے، ہر آدمی اپنے کو متہم کرے، میں فکر نہیں لے رہا ہوں اس لیے کام نہیں ہوتا، یہ نہیں، دوسروں کو متہم کرنا، شیطان یوں سمجھاتا ہے ہاں دوسروں کو متہم کرو، یہ ہماری مسجد کے بڑے، یہ ہمارے حلقے کے بڑے، یہ فلانے، یہ فلانے، یہ فکر نہیں لیتے، یہ فکر نہیں لیتے، کام کیسے ہوگا؟ آپ سوچو کیا اس زمانے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس قدر معروف تھے، جس قدر دوسرے بڑے علماء اس زمانے میں معروف تھے، متعارف تھے، امت کا اعتماد ان پر قائم تھا، ان کا سکہ لوگوں کے دلوں پر جس طرح بیٹھا ہوا تھا، کیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح تھے؟ لیکن نہیں، فکر لینے پر اللہ تعالیٰ نے، فکر لینے پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح کام کو آگے بڑھایا اور سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعتماد کو قائم فرمایا، یہ اعتماد کو قائم فرمایا، اس لیے یہ کسی کو عذر کرنے کا موقع نہیں۔ کیا بتائیں، ہماری مسجد کے بڑے ساتھی، ذمہ دار ساتھی، ہمارے حلقے کے ذمہ دار ساتھی، ہمارے صوبے کے ذمہ دار ساتھی، نہیں، ہم یہ کہیں ہم فکر نہیں لیتے، ہم فکر، ہر ساتھی اپنے کو متعلق کرنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کو آسان بنائے۔ آدمی اپنے آپ کو محترم بنا کر نہ پیش کرے، اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان متہم بنا کر پیش کرے، کیا بتاؤں، میں نہیں ذمہ داری کرتا، میں نہیں ذمہ داری کرتا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ذمہ داری اوڑھی جائے۔ آپ نے کارگزاری سنی، ایک ضلع کی کارگزاری، کمزور ضلع، ایک ضلع کی کارگزاری اسباب کے اعتبار سے، اگر یہ ذہنوں میں خیال ہے اسباب سے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو یہ غلط خیال ہے، یہ غلط خیال ہے۔ آپ کارگزاریاں سنو، کارگزاری جماعتیں جا رہی ہیں، کس طرح جا رہی ہیں، سال علماء کس طرح لگا رہے ہیں، کارگزاریوں میں ملے گا ہاں نئی نویلی بیوی کو راضی کر کے زیور کو بیچا اور اللہ کے راستے کا خروج پورا کیا، یوں کارگزاریاں ہیں، کارگزاریاں یوں ہیں۔ آپ کو اس زمانے میں ایک اچنبھی سی چیز لگی، ابھی ایک عالم سال پورا کر کے گئے، کارگزاری کیا ہے؟ سال پورا، میرے تفقد کی اعلیٰ والی کا کیا حال ہے، امانت تک چیزیں جمع کرنے گئے،
پھر وہ میرے پاس پہنچا، بیٹھ کے حال احوال لیا، پتہ چلا کہ میں اپنے معمولی تنخواہوں سے گھر کا نظام دیکھتا تھا، معمولی تنخواہ سے گھر کا نظام، بوڑھے ماں باپ، شادی ہو گئی، اللہ نے دل میں ڈالا کہ سال لگنا چاہیے، سال اللہ نے عالم بنایا، نقل و حرکت کی ذمہ داری ہے، قربانی بڑھانا ہمارے ذمہ ہے، کیا کریں؟ کہنے کہ شادی ہوئی، راستہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، بیوی کا فرض اوپر سے، بیوی کو راضی کیا، تیرے پاس اتنا زیور ہے، اگر تو اسے قربان کر دے تو اللہ کے دین کا ایک تقاضا پورا ہوگا اور اللہ تعالیٰ تجھے برابر کا شریک کر دے، مقدر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بنا ہو سگار کا سامان دنیا میں عطا فرمائیں گے، ورنہ بہترین بدلہ آخرت۔ راضی کر لیا، راضی کر کے لائے، لکھنؤ میں کچھ سامان بیچا، ماں باپ کو خرچ کے لیے بھیجا، سال بھر کا خرچ کچھ بیوی کو دیا اور اپنا لے گئے، باقی جو بچہ یہاں ہمارے خانے میں جمع کرنے کے لیے مولانا کے پاس گئے، مولانا نے کہا اس طرح کے زیورات ہمارے یہاں ہمارے خانے میں جمع نہیں، میرے پاس اب تک میرے پاس ابھی چند دن پہلے سال پورا کر کے گئے، میں نے حال احوال پوچھا کر کے، کہنے کہ اللہ کا فضل ہے سب ٹھیک ہے، ساتھیوں سے حال احوال پوچھا، ماشاءاللہ استقامت کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ۔ دوسرے سال کی جماعت ہے، کن کن حالات میں ایک ساتھی سے حال احوال لیے، پتہ چلا گھر کی فریج بیچا، کچھ اس سے جمع کیا، کچھ یہ بیچا، اس سے جمع کیا، کچھ یہ بیچا، اس سے جمع کیا، کچھ قرضے لیے، اس سے جمع کیا، کچھ پیش کی تنخواہ لیا، اس سے جمع کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کی فراوانی سے کام ہوتا ہے، ہم اگر تیسرے سال کی تشکیل یوں نہ کر رہے کہ اسباب کی فراوانی نہیں ہے، اسباب کی فراوانی نہیں ہے، تو اس محنت کے ساتھ بڑی خیانت ہے، اس محنت کے ساتھ ہم اللہ کے خزانوں سے جوڑنے کے بجائے اسباب سے جوڑنے میں لگے۔ یہ محنت تو اللہ کے خزانوں سے جوڑنے کی ہے، اللہ کے خزانوں سے، اسباب کو سامنے رکھ کر تقاضے ضائع ہو، اسباب کو سامنے رکھ کر۔ اس لیے آپ کا صوبہ اگر ذکر لے تو تیسرے سال کی مہاراشٹر میں ابھی تیسرے سال کی جماعت پیش کی، رخ طے ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہیں زیادہ صلاحیتوں سے، استعدادوں سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال فرمایا، کہیں زیادہ صلاحیتوں سے، لیکن صلاحیتیں دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے نہیں، دنیا کی چیزوں پر نہیں، صلاحیتیں تو اصل اللہ کی پاکیزہ دین پر ظاہر کرنے کے لیے۔ اس لیے مسجد میں تقاضا چلے، یہاں کی بات اب کسی مشورے کی محتاج نہیں، یہاں کی بات اب کسی مشورے کی محتاج نہیں ہے، احتیاط نہیں ہے، بات چلانے میں اہتمام ہے۔ یہ جملہ غلط ہے زبان پر کہ بات چلانے میں احتیاط کرو، صحیح جملہ یہ ہے تقاضے چلانے کا اہتمام کرو، تقاضے چلانے کا اہتمام، احتیاط نہیں، احتیاط سے تو تقاضے ضائع ہوں گے، اہتمام سے تقاضے پورے، اہتمام سے۔ ہماری مسجدیں مسجد نبوی کے مشابہ بنیں گی، ہمارے محلے، ہمارے شہر مدینہ منورہ کے مشابہ بنیں گے، ہمارے علماء صاحب ہے۔ اس لیے یہ تقاضا چلانا، یہ بات بنیادی چیز ہے، یہ تو یہی آپ کے عزم کرنے کی چیز ہے، یہی بیٹھے یہ آپ کے عزم کرنے کی چیز ہے کہ ہمیں تیسرے سال کے لیے کتنے دینے، دوسرے سال کے لیے کتنے دینے۔ ابھی سالانہ خروج کے اعتبار سے کمی ہے تو سالانہ خروج کے اعتبار سے کتنے، یہاں سالانہ خروج کے اعتبار سے نظام الدین بھیجنے کتنے، 2 ماہ کے اعتبار سے، یہ بنیادی چیز ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اس لیے یہ ایک بنیادی تقاضا ہے جو پورے صوبے کی طرف متوجہ ہے، پورے صوبے کی طرف اگر صوبہ اس تقاضے کو اہتمام کے ساتھ نہیں لے گا تو بڑا نقصان ہے، بڑا نقصان۔ مطلب ہی اس کا یہ ہے کہ ہم محنت کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ محنت میں قربانیوں میں یہ آگے بڑھنے والے ہیں، آگے بڑھنے، ہم نماز میں آگے بڑھاتے ہیں، نکاح میں آگے بڑھاتے ہیں، جنازوں میں آگے بڑھاتے ہیں، دینی مسائل میں آگے بڑھاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے دعوت امت کی ہے، ایسی امانت ہم سب کے حوالے کی ہے، ایسی امانت کہ اگر اس امانت کا ادا نہ ہوا، اس امانت کا، تو امت کا اجتماعی نقصان ہوگا، امت کا اجتماعی نقصان ہوگا۔ امت کا دعوت سنت کے مطابق زندہ ہو، سنت کے مطابق دعوت سنت کے مطابق زندہ ہو۔ سنت یہ اللہ کا، یہ نبی کا، اللہ کے یہاں محبوب طریقہ ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں نہ آئے کہ سنتیں کبھی چل نہیں سکتی، سنتیں حالات کی وجہ سے چل نہیں سکتی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اپنی پسند کو دنیا میں چلانے پر قادر نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر دلوں میں یہ بات آئی زمانہ ایسا ہے، اب یہ طریقہ نہیں چلنے والا ہے، دعوت کا یہ طریقہ اب نہیں چلے گا، نعوذ باللہ من ذالک، پھر تو ہم اللہ کو عجز کے ساتھ متہم کر رہے ہیں۔ ہم اپنی پسند کو چلانے پر قادر ہوں، حکومتیں اپنی پسند کو چلانے پر قادر ہوں، احکم الحاکمین اپنی پسند کو اپنی کائنات میں، اپنے زمین و آسمان کے درمیان چلانے پر قادر نہ ہو، چلانے پر قادر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے علماء، یہ تو بہت بنیادی عنوان ہے، بہت بنیادی عنوان ہے، بہت بنیادی عنوان۔ ہر صوبے میں، ہر ضلع میں فکر ہو، ہر مسجد میں فکر ہو، ایک ایک عالم دین کتنے مشغول رہتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے علماء، حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی، حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب پانوی، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی جیسے لوگ، حضرت شیخ جیسے لوگ، کتنا یہ مشہور لوگ تھے دینی تقاضوں میں، ان کی سانسیں دین کے لیے مختص ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو ہوا و حوث کے حوالے، ہوائے نفس کے حوالے، یہ نہیں۔ لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں چاہتے تھے، عملی طور پر آپ سوچو، مولانا علی میاں صاحب جیسے آدمی نے سال لگایا، کتنی قربانیاں مولانا منظور صاحب نعمانی نے، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسے لوگ کھڑے کیے، اس لیے کہ اگر قربانیوں کے ساتھ یہ عمل زمین پر قائم نہ ہوا تو امت کے اجتماعی ہدایت کا ذریعہ اس پورے زمین پر زندہ نہیں۔ ہم مجرم ہوں گے اللہ کے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ڈر لگا ہے، اس کا ڈر، ہمیں یہ ڈر لگا رہنا چاہیے، اس لیے ہر ضلع میں قوت کے ساتھ کوئی عالم دین نہ بچے جس سے ہماری ملاقات نہ ہو، اور یہ دل میں نہ آئے کہ یہ مخالف ہے، کیا ملاقات کریں۔ اللہ کے صفت علم کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے خصوصاً ملاقات کریں جن کو ہم اپنے کام کا حامی نہیں سمجھتے۔ یہ تو ہوائے نفس ہے کہ حامی علماء سے ملاقات ہو، یہ عظمت علم نہیں ہے، یہ حب ہوا ہے، حب ہوا۔ اس لیے ہم تمام علماء سے ملاقاتوں کی مضبوط کرتے ہیں، اور ملاقاتوں کے راستے کیسے مسجدیں علماء کے حلقوں سے آباد ہوں۔ اگر ایمان کے حلقوں، علم کے حلقوں کے ساتھ ایمان کے حلقے قائم نہیں ہوئے تو علم امت کے درمیان ضائع ہو کر رہے گا، اگر علم کے حلقوں کے ساتھ ایمان کے حلقے قائم نہیں ہوئے، ایمان کے حلقے، علم کو قبول کرنے کی صلاحیت ایمان کی طاقت سے اندر پیدا ہوتی ہے، ورنہ علم ضائع ہو جاتا ہے۔ علم معلومات بن کر کے اگر دماغ میں ہے، عمل میں نہیں آیا تو وہ علم ضائع۔ اگر معلومات بن کر کے دماغ میں آیا، عمل میں نہیں آیا تو وہ علم ضائع ہے۔ وہ علم عمل میں آئے گا جو ایمان کے حلقوں کے ساتھ دیا جائے۔ اسی لیے مساجد میں ایمان کا حلقہ، علم کا حلقہ، دونوں حلقے مطلوب ہیں مساجد میں، ورنہ معلومات سے مجادلے جو آپس میں ہوں گے، معلومات فخر و مباحث کا سبب بنیں گی، معلومات مجادلے کا سبب بنیں گی، معلومات حب جاہ اور حب مال کا سبب بنیں گی، معلومات معمولات کا سبب نہیں بنیں گی، معمولات نہیں بنیں گی۔
معمودار نہیں ملتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے علماء کو اسی علم پر اجر ملے گا جو علم ان کے عمل میں ہوگا. جو علم یہ اثر ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر ہے. معلومات پر اجر نہیں ملے گا, علم اس علم پر اجر ملے گا جس سے اس پر عمل ہے. اسی لیے محنت کے ذریعے ہم علماء سال لگائے ہوئے, دوسرا سال لگائے ہوئے, 4 ماہ چلہ لگائے ہوئے, جن علماء کرام کی آمد ہے قرآن حضرات کے ساتھ, ان سب کی فکر ہے, سب کی اجتماعی فکر ہو. یہ سب کی اجتماعی علماء کرام سے ملاقاتیں, اجتماعی فکر, مسجد کو ایمان اور ان کے حلقوں سے آباد کرنا, اور پھر یہاں سے لے کر کے تیسرے سال تک کے خروج کا قابو میں لانا. تیسرے سال یہ علم اللہ کے اس دین میں ترتیب ہی اللہ نے عمل سے عمل کو سکھانے کی جاری فرمائی. عمل سے عمل کو سکھانے کی قرآن بشکل نوشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا ہے. قرآن اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو سکھایا, جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. یہ بنیاد ہی عمل سے عمل سکھانے کی ہے. عمل سکھانے کی بنیادی عمل سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جلدی فرمائی کہیں ایسا نہ ہو کوئی لفظ ضائع ہو جائے اور امانت پہنچانے میں کوئی لفظ ضائع ہو گیا تو گویا ہم نے امانت ضائع کر دی. آپ تیزی سے پڑھتے تھے, تیزی سے, کوئی چیز رہ نہ جائے. اللہ نے تسلی دی, لا تحرک به لسانک ان علینا جمعہ وقرآنہ. آپ جلدی نہ کریں, آپ نہ ڈریں, ہمارا کام ہے آپ کے دل میں جمانا, پھر آپ کے زبان پر جاری کرنا, یہ ہمارا کام ہے. ہمارا کام عمل سے عمل سکھانا. عمل سے نماز کا فریضہ مکے میں آیا, عمل سے فرق نہیں جاؤ نبی سے کہو وضو کرے نماز پڑھے, نہیں. اللہ نے اپنی قدرت سے عقبہ گھاٹی کے پیچھے چشمہ ظاہر فرمایا. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا, جا کر کے وضو کر کے وضو سکھایا, وضو کر کے دکھایا, وضو کر کے نماز پڑھ کے نماز دکھائی. نماز پڑھ کے یہ معمول امت میں زندہ ہو. اگر امت میں یہ معمول زندہ نہیں ہوا تو عمل بے دینی کے حوالے ہوگا. عمل بے دینی کے حوالے عمل ہوگا. حج بے دینی کے حوالے, زکات بے دینی کے حوالے, نماز بے دینی کے حوالے. عمل ہے لیکن عمل میں عمل کا دین نہیں ہے, اس لیے عمل کا اثر ظاہر نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی سے پیاس بجھ جائے, کھانے سے بھوک مٹ جائے ہمارے دیکھنے سننے کے اعتبار سے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کی خبر اللہ نے قرآن پاک میں, عمل کے جس نتیجے کی خبر اللہ نے قرآن پاک میں دی ہے وہ اثر ظاہر نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز برائی بے حیائی سے روکے گی اور بے حیائی برائی سے نہ روکے آدمی. نماز بدنام ہو اس سے, زکات سے مال نہ بڑھے, حج سے فقر دور نہ ہو, روزے سے تقویٰ نہ آئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں صرف معلومات نہیں منتقل کرنا, معلومات نہیں. اگر معلومات منتقل کرنے کا مزاج بنا صرف, تو دوستوں دین محفوظ نہیں رہے. پھر لوگ کہیں گے معلومات تو کہیں سے لے لوں, معلومات نہیں. علماء کی صحبت کے راستے امت کو دین دینا, صحبت کے راستے دین دینا, عمل سے عمل سکھلانا, یہ بنیادی چیز. عمل سے یہ کمزور بات ہے کہ ہم لوگوں کو عمل سے عمل سکھانے کے بجائے کتابوں کے حوالے نہ کریں. کتابوں کے حوالے کون وکیل ہے جو کسی موکل کو وکالت کی کتابوں کے حوالے کرتا ہے؟ کون ڈاکٹر ہے جو کسی پڑھے لکھے مریض کو کتابوں کے حوالے کرتا ہے؟ کون ہے اپنے پیشے کو وہ مجروح ہوتا ہوا دیکھتا ہے؟ میرا پیشہ تو مجروح ہو جائے گا, میرا پیشہ تو مجروح ہو جائے گا, یہ کچھ نہ کچھ سمجھ بیٹھے گا. ہم نے ایک لمبی قربانی پیش کی ہے وکالت کو سمجھنے کے لیے. ہم نے ایک لمبی قربانی پیش کی ہے. لمبی قربانی
طباقت کو سمجھنے کے لیے، مزاج سمجھنے کے لیے، تشخیص کرنے کے لیے میں کیسے زبان جاننے کی بنیاد پر کسی کو کتابوں کے حوالے کروں؟ کیسے کروں؟ ایک فن والا گوارا نہیں کرتا اپنے فن کی توہین اور اپنے فن کا مجروح ہونا گوارا نہیں کرتا، گوارا نہیں۔ اور اگر ہم نے ایسا کیا تو گویا ہم نے خود علماء کی صحبت سے، اپنی صحبت سے لوگوں کو مستغنی کیا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی صحبت یہ بنیادی چیز، مستغنی نہیں، مستغنی ہو جائے ہماری وجہ سے، کوئی ہم سے مستغنی ہو جائے، یہ کتنے نقصان کی بات ہے، کتنے نقصان کی بات ہے۔ اسی لیے روزانہ کی ملاقاتوں کے ذریعہ ہم علماء کرام جو یہاں موجود ہیں، یہ ہمارے اضلاع میں، ہمارے مسجد کے اطراف میں جو علماء ہیں، وہ ان سب کی خوشامد کر کے، ان سب کو تیار کر کے مساجد کو ایمان اور علم کے حلقوں سے آباد کیا ہے۔ مساجد کو ایمان اور علم کے حلقوں سے، ورنہ معلومات ہوگی لیکن زندگی میں معمولات نہیں ہوگی۔ ایمان سے وہ بہت مشہور بات ہے، بہت مشہور بات ہے۔ علم راستہ دکھاتا ہے، ایمان راستے پر چلاتا ہے۔ راستہ دکھے گا علم سے، لیکن راستے پر چلے گا ایمان سے، راستے پر۔ آج عوامر کے ضائع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عوامر ضائع کیوں؟ آپ کسی مسجد کی کارگزاری لو، آپ پوچھو کتنے فیصد نمازی ہیں، کتنے فیصد؟ آپ بتاؤ، کیا کسی مسجد کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں 100% عالم عاقل بالغ مسلمان نمازی ہیں؟ آپ بتائیے 10%، 5%۔ اچھا بتاؤ کتنے ایسے ہیں جن کو نماز کی فرضیت کا علم نہیں ہے؟ تقریباً سمجھ بوجھ کے علاقوں میں 90-95%۔ اور اگر یہ کر لیا جائے 100% لوگوں کو اس کا علم ہے کہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، 80-90-100 اس طرح فیصد نکلے گا۔ لیکن جب نماز پڑھائیں گے جائزہ لینے پر تو کتنے میں ہے؟ 5% میں، 10% میں، 15% میں۔ امر ضائع کیوں ہے؟ معلومات فراہم کرنے کے اسباب تو ہیں، علم پہنچانے کے اسباب تو ہیں، لیکن علم پر عمل کی استعداد جن حلقوں سے آتی ہے، ان حلقوں سے ہماری مسئلہ ہے۔ اس لیے بنیادی چیز ایمان کے حلقے، علم کے حلقے، علماء اور عوام کی ملی جلی فکروں سے، یہ ہماری ذمہ داری۔ اس لیے یہ ہم سب کے فکر کی چیز ہے، ہم سب کے فکر۔ ہر علماء کی ملاقاتوں کے ذریعے ہم یہ رخ قائم کریں کہ ہماری مسجدیں ایمان اور علم کے حلقوں سے آباد کیسے ہوں۔ علماء کرام ایک فرد کی ایسی فکر لیں کہ کوئی جہالت میں مبتلا نہ رہے، کوئی غفلت میں مبتلا نہ رہے۔ اور پھر مسجدوں سے آپ کی کارگزاریاں ماشاءاللہ، مسجدوں سے 5 ماہ کی جماعت کی، 4 ماہ کی جماعت کی، کیا ہم فکریں لے لیں تو ہم اپنے اضلاع سے، اپنے حلقوں سے، کیا ہم دوسرے سال کی جماعت نہیں بنا سکتے؟ ہم تیسرے سال کی جماعتیں نہیں بنا سکتے؟ بات جی پر لے لیں گے، جی پر لے لیں، آپ عزم کر لیں، اس ماحول میں عزم کر کے جائے تو اللہ تعالیٰ سے آسان کرنا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، محنت کا ایک رخ، یہ بہت بنیادی رخ ہے اور یہ سب کے فکر کی چیز ہے، اور اہتمام کے ساتھ اس کی ترتیب بنا، اہتمام کے ساتھ جتنے تقاضے ہیں، چاہے یہاں 1 سال یہاں کا فروض، 1 سال مقام کا فروض، 2 ماہ یہاں کی ترتیب، ہر سال 2 ماہ۔ عالم کو مطمئن کرنے کی فکر ہم نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ اور دین کے باب میں جتنا علماء سے اطمینان پیدا ہوگا اتنا کسی سے اطمینان نہیں پیدا ہوگا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا جو چیز جس کے حوالے ہوتی۔ زمین ناپنے کا کام سب کرتے ہیں، لیکن ایک پٹواری ہوتا ہے، ایک بار ہوتا ہے جو زمین کی پیمائش کر کے لوگ کہتے ہیں ہاں اس کا کام پکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کے بارے میں جو اعتماد کی شکل، نماز کس نے پڑھائی؟ عالم پڑھائی، اچھی پڑھائی ہوئی۔ مسئلہ کس نے بتایا؟ عالم نے بتایا، صحیح بتایا ہوگا۔ قرآن کس نے سکھایا؟ عالم نے سکھایا، صحیح سکھایا ہوگا۔ ہر ایک کی زبان سے جملہ نکلے گا، ہر ایک کی زبان سے۔ اس لیے قرآن اور ہمارے علماء کرام 2 ماہ کی طرف، پھر سارا عالم نے جیسی کارگزاری
کہ سارے عالم میں اللہ کا فضل ہے، ایک رخ علماء کی نقل و حرکت سے مکاتب کے، مدارس کے قیام تک کا قابو میں آتا ہے اور مساجد علم اور ایمان کے حلقوں سے آباد ہوتے ہیں۔ اس لیے پورے تمام نازلہ کے اعتبار سے پوری فکر کی چیز اللہ کرے آپ اس طرح آپس میں بیٹھو اور بیٹھ کر کے ترتیب بناؤ، اور یہاں آپ دعا سے پہلے اس طرح پیش کرو کہ ہمارے یہاں تیسرے سال کی بنیاد، ہر ضلع سے دوسرے سال کی بنیاد، ہر ضلع سے 2-2 ماہ کے لیے اتنے، چلے کے لیے اتنے، اور مسجدوں میں اس طرح عمومی ایمان اور علم کے حلقوں کی ایک فضا قائم ہو رہی ہے۔ اس لیے دوستو یہ ہر ضلع کی ذمہ ہے۔ دوسرے یہ علماء کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ مدارس سے۔ دین کے شعبوں کو چلانے والے مدارس سے پیدا ہوتے ہیں۔ ملک کے انتظامی شعبوں کو چلانے والے یہ اسکولوں، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ 2 جگہیں ہیں بنیادی۔ دینی شعبوں کو سنبھالنے والے مدارس سے پیدا ہوتے ہیں، مدارس سے، اور انتظامی شعبے ملک کے انتظامی شعبوں کو سنبھالنے والے یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں۔ اسی لیے یہ دونوں جگہیں خصوصاً ہمارے فکر کرنے کی ہیں، ہمارے فکر کرنے۔ آپ کیسے سال وصول کر لیں گے؟ ابتدا سے محنت کا میدان بنائے بغیر مدارس سے، محنت کا میدان طلبا کو بنائے بغیر آپ سال کیسے وصول کر لیں گے؟ آپ سال کیسے وصول کر لیں گے؟ آپ ابتدا سے اسکولوں کالجوں کو محنت کا میدان بنائے بغیر ڈگری ہولڈر ہونے کے بعد 4 مہینے کیسے وصول کر لیں گے؟ وصول کیسے کر لیں گے؟ اس لیے ایک بنیادی محنت کا یہ کارخانے رجال سازی کے کارخانے ہیں۔ اگر ان کارخانوں سے ہمارے اندر غفلت رہی تو یہ سمجھ جاؤ کہ صحیح مال ہمیں مہیا نہیں ہے۔ صحیح مال ہم چاہیں گے امام ان فکروں کا، ہم چاہیں گے مدرس ان فکروں کا، ہم چاہیں گے خطیب ان فکروں کا، ہم چاہیں گے ڈپٹی کلکٹر ان فکروں کا، ہم چاہیں گے ڈاکٹر ماسٹر ان فکروں کا، کبھی بھی ہمیں مہیا نہیں۔ شعبوں میں مزاج نبوت اور فکر نبوت دینی شعبوں میں زندہ ہوگی مدارس کو میدان محنت بنانے سے، اور انتظامی شعبوں میں دین اور دین کی فکر زندہ ہوگی یہ اسکولوں کالجوں کو میدان محنت بنانے سے۔ اسی لیے یہ بہت بنیادی چیز ہے، ایک ضلع اپنے ضلع کے تمام مدارس کو، مدارس جس میں بالغ طلبا چاہے مقیم ہو کر کے یا آمد و رفت کر کے پڑھتے ہوں، ایسے تمام مدارس کو میدان محنت بنانا ہے۔ ایسے تمام مدارس کو میدان محنت، اسکول کالجز چاہے اس میں ہاسٹلس ہو یا ہاسٹل نہ ہو، بچے آ جا کر کے ایسی تمام جگہوں کو میدان محنت بنانے کی ضرورت ہے۔ جو محلوں میں رہتے ہیں مسجد کی جماعت فکر کرے، مسجد کی جماعت ان کے وقت کی رعایت کے ساتھ، ان کے مزاج کی رعایت کے ساتھ مسجد کی جماعت۔ جو دارالاقامہ میں رہتے ہیں، ہاسٹل میں رہتے ہیں، وہاں کوئی نظام قائم کرنے کی فکر ہو، محلے میں آپ کی مسجد میں ہمارے مساجد قائم فکر ہو، مدرسوں میں اگر باضابطہ وہاں دارالاقامہ ہے، مسجد ہے یا کوئی حال ہے نماز کے لیے، ہماری فکر یہ ہو اساتذہ سے، انتظامیہ سے بار بار کی ملاقات کریں، مطمئن کر کے مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ اساتذہ کی سرپرستی میں طلبا طالب علم ہی کے زمانے سے دعوت کی فکریں لینے والے بن جائیں۔ ایک باپ اپنا سب کچھ دکھاتا ہے، بیٹے تاجر اپنی ساری تجارت دکھاتا ہے، بیٹے یہ سب کچھ ہے، تجھے ہی سنبھالنا ہے، دیکھ ذرا ہوشیاری پیدا کر۔ ایک باپ کاشتکار باپ اپنے تمام کھیتی باغات دکھاتا ہے، بیٹے دیکھ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، ایسا نہ ہو میری آنکھ بند ہو جائے، یہ سب ظاہر ہو جائے۔ ہمیں اپنے طلبا کو میدان محنت اس طرح دکھانا ہے جیسے ایک دنیا دار باپ اپنے اولاد کو اپنی تمام دنیا کی شکلیں دکھاتا ہے، تاکہ ظاہر نہ ہو، اس کے علم میں ظاہر نہ ہو۔ اس لیے مولانا ریاض صاحب چاہتے تھے یہ طلبا اساتذہ کی سرپرستی میں طالب علم کے زمانے میں اعمال دعوت کے عادی بن جائیں، اعمال دعوت طالب علم کے زمانے میں، طالب علم کے زمانے میں واقعی
کمال کی چیز ہے وہ طلبہ تمام جگہوں میں علم میں، عمل میں، اخلاق میں، پاکیزگی میں، تمام چیزوں میں زمانہ لاکھ برائی کی انتہا پر پہنچ چکا ہو لیکن ان کی زندگیاں محفوظ نظر آئیں گی. ادب ملے گا، اخلاق ملے گا، علم میں ان کے ترقی ملے گی، اعمال میں ان کے پابندی ملے گی، اساتذہ کا ادب ملے گا. مقام پر جاتے ہیں تو مقام پر ان کی ایک امتیازی زندگی ملے گی، امتیازی زندگی، ایک امتیازی زندگی. دین کے مٹنے کا غم جس عالم کے اندر، جس طالب علم کے اندر پیدا ہو گیا، فراغت کے بعد کبھی اپنے مسائل کی وجہ سے وہ دنیا کے حوالے دے گا. کبھی بھی ایک غم ایسا ہے جو غم اسے لیے دین کے تقاضوں میں لیے اسے پھرتا ہے. ایک غم اس لیے بنیادی چیز محلوں میں اگر قیام ہے تو پتہ ہو ہر مسجد کو کتنے مدرسوں میں حفظ یا عالمیت پڑھنے والے بالغ طلباء ہیں. بلکہ اگر محلوں میں رہتے ہیں تو سوجھ بوجھ کے ان کو جو طلباء پہنچ گئے 10 12 13 سال ایسے طلباء سے ملاقاتیں کر کے اعمال میں تو شریک ہے، اعمال میں شریک ہے. بیٹے تعلیم میں بیٹھو، ملاقاتوں میں چلو، بلکہ خروج میں اپنے گھر کے ذمہ داروں کے ساتھ ایسے طلباء کو خروج میں بھی تیار کریں. بیٹے اپنے باپ کے ساتھ، والد کے ساتھ آپ بھی لگاؤ. باپ سے کہے کہ ہاں اپنے بچوں کو لے کر کے کبھی کبھار نکلا کرو. یہ فکر کی ضرورت ہے. جہاں مدرسے ہیں مدرسوں میں باضابطہ نظام نہیں، اساتذہ پر دباؤ نہیں، انتظامیہ پر دباؤ نہیں. ہم کسی ایسے کا استعمال نہ کریں جو اپنا دباؤ دکھائے. یہ مخیرین میں ان کو لے کر چلیں گے تو دباؤ پڑے گا، کام کے راستے کھلیں گے. نہیں، دباؤ سے کام نہیں کرنا. کام دباؤ کا نہیں، کام دباؤ کا نہیں ہے. فلانے کا دباؤ ہے نہیں، فلانے کا دباؤ یہ چیز نہیں. یہ چیز ہمارے ساتھی مانوس ساتھی مطمئن کر کے ان سے نہ کہہ کر کے آئیں کہ آپ اپنے مدرسے میں کام شروع کرائیں. نہیں، ان سے ملاقات کریں تاکہ انہیں کوئی آج ایسا نہ لگے کہ ہاں یہ کیوں ہمارے مدرسے میں آتے ہیں، برخلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیوں نہیں. آپ راستہ بناؤ ان سے اور پھر آپ حکم دے کے نہ آؤ کہ آپ کے مدرسے میں دعوت کا کام ہونا چاہیے. نہیں، آپ مطمئن کرو، مطمئن کر کے پھر طلباء سے کیا بہتر ہو آپ کی سرپرستی میں طلباء کچھ عمل شروع کر دیں. طلباء یہ انشاءاللہ کریں گے. ہاں ضرور آپ کوشش کرو، آپ فکر کرو. یہ نہیں کہ ہاں آپ کہہ دیں، نہیں، وہ تو پھر اساتذہ کا حکم ہوگا. نہیں، ہم ملاقات کریں، ہم سمجھائے بجھائیں اور ان کو مطمئن کریں. تم اپنے اساتذہ کی سرپرستی میں عمل شروع کرو. دیکھو اجازت ہے تعلیم کرو، دیکھو اجازت ہے تم 10 منٹ کی آپس میں ملاقاتیں کرو، مشورہ کرو. ہم انہیں اعمال سمجھائیں، مختصر سے اعمال سمجھائیں. مختصر روزانہ آدھا گھنٹہ فارغ کرو، 5-7 منٹ کی تعلیم کر لو، 5-7 منٹ کا مشورہ کر لو، 10-15-30 منٹ کی تم ملاقات کر لو. آدھے 5 گھنٹے تم روزانہ فارغ کر لو. لیکن مشغول وقت کو دعوت میں نہ لگاؤ. تم فارغ وقت کو دعوت میں لگاؤ. فارغ وقت کو جتنا فارغ وقت کو وصول کیا جائے گا اتنا یہ بچے غفلت اور معصیت سے محفوظ ہیں. غفلت اور معصیت سے جتنا حفاظت ہوگی، علم کے نور سے سینہ بند. پھر یہ علماء اپنے علاقوں میں ممتاز ہوں گے. اس لیے اس کی مستقل فکر کی جائے. آپ سمجھاؤ، بہت آسان سمجھاؤ، بہت آسان. آدھے گھنٹے 5 گھنٹے بیٹے فارغ کر لیں گے، بڑا کام ہو جائے. آپ یہ اعتماد ان پر اعتماد قائم کرو. یہ گھومنے ٹہلنے جاتے ہیں، کیا اچھا ہو شہر میں مدرسہ ہے، آبادی میں مدرسہ ہے، پاس پڑوس کی مسجدوں میں جائیں، آدھا گھنٹہ 5 گھنٹہ لوگوں کے درمیان اختلاف میں گزاریں. اختلاف میں وضو سکھائیں، اختلاف میں غسل سکھائیں، اختلاف میں نماز سکھائیں. حال احوال لے کر کے قرآن سکھائیں. قرآن
ان کا حق ہے، جو آپ کے مدرسے کے آس پاس آباد ہے، ان کا حق ہے۔ حق کیا ہے؟ حق ہے ان کو دین سکھائیں، ان کو دین سکھائیں۔ آپ اطمینان کر کے ان کو یہاں تک متوجہ کریں، یہاں تک جائیں۔ ان کی جماعتیں، ان کے گشتوں کی ترتیب قائم ہو، گشتوں کی ترتیب، اپنا گشت، دوسرا گشت، اپنی مسجد کا گشت، دوسرا گشت، آپ مطمئن کر کے ان کی ترتیب قائم کر، قائم ہو جاتی ہے، اللہ کا فضل ہے، قائم ہو جاتی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ پہلا گشت، دوسرا گشت، ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو فکر لے لیتی ہے۔ آج پھر مدارس کے طلباء سے ہر ہفتے خروج کا مطالبہ ہے، ہر ہفتے خروج کا مطالبہ ہے، ہر ہفتے، مہینے کے ہر ہفتے۔ واقعی جب ان کا خروج بڑھے گا، امت کو کیا دینا ہے، کیسے دینا ہے، کیا دینا ہے، کیسے دینا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر سلیقہ پیدا کرے۔ ہمارے ذہنوں میں کہ ہاں اگر ان کا نظام متاثر ہوا مدرسے کا تو کیا ہو، نہیں، مقصود ہی تمام تعلیم گاہوں کا کہ دینا آ جائے، دینا لینا آسان ہے، دینا مشکل ہے، لینا آسان ہے۔ وہ تاجر کامیاب ہوتا ہے جو دینے کا سلیقہ جانتا ہے، ورنہ کروڑوں کا شو روم اس کا پڑا کا پڑا سڑتا چلا جاتا ہے، دینے کا سلیقہ نہیں، دینے کا۔ یہ جب چلیں گے تواضع سیکھیں گے، تواضع مطلوب ہے، تواضع لینے میں بھی، دینے میں بھی، لینے میں بھی، دینے میں بھی۔ وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلَّمْتُم مِّنْهُمْ وَعَلَّمْتُمُوهُ، یہ ہے جن سے لو ان کے سامنے بھی متواضع رہو، جن کو دو ان کے سامنے بھی متواضع رہو۔ اس لیے 24 گھنٹے کا خروج ہر ہفتے، یہ ہم ایک مدرسے کی فکر لیں جہاں دار اقامہ، اگر دار اقامہ نہیں ہے تو وہ بچے محلوں میں رہتے ہیں، ہر مسجد کے پاس یہ تعدادوں کے کتنے بچے ہیں، اور روزانہ کی فکروں میں کتنوں سے ہماری ملاقات ہوئی، اس طرف گئے تو اس طرف ان سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس گلی میں ان سے ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ہمارے دل و دماغ میں ایک کالج کے بچوں کے اعتبار سے بھی، مدرسوں کے بچوں کے اعتبار سے بھی، اعمال کی ترتیب مدرسوں میں بھی، کالج میں ہاسٹل ہے تو ہاسٹلوں میں بھی، یہ اعمال کی ترتیب ہمیں قائم کرنی۔ ہاں یہاں ہر ہفتے خروج کا تقاضا ان سے کرنا ہے، لیکن کالج کے بچوں سے 3 ہفتے خروج کا تقاضا کرنا ہے، 3-24 دن۔ اور اگر کوئی ان کی چھٹی مہیا ہو گئی لمبی تو اس چھٹی سے پہلے تشکیل کر دیں، دسہرا دیوالی آدھی ہماری فکر ہو، ایک واقعی کہیں چلا جائے، آپ دعوت سے گزارو، ایک مسجد میں ایک آدمی سے ملاقات میں کیا پتا چلا وہ پولیس مین روزہ نماز کہنے لگا میرا پڑھائی پیریڈ میں ایک مرتبہ 3 دن لگا، ایک مرتبہ، تب سے میں نے حاصل کر لیا کہ نہ نماز کبھی چھوڑنی ہے نہ روزہ چھوڑنا ہے، نہ نماز چھوڑنی ہے نہ روزہ چھوڑنا۔ تب سے میں نے ایک مرتبہ 3 دن لگا۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب تاثیر رکھی، عجیب، اس لیے 3 دن 3-24 گھنٹے ایک مشت چھٹی مہیا ہو جائے تو ان کی 3 دن کی 10 دن کی یہ چھٹی ہو، لمبی چھٹیاں آ رہی ہو تو پہلے سے اس کی کوشش کرنا، طلبا کی ششماہی کی چھٹیاں، طلبا کی بقرعید کی چھٹیاں، طلبا کی رمضان کی چھٹیاں، یہ مستقل ہمارے فکر کی چیز ہے، مستقل۔ اسی طرح سے عصری طلبا اگر یہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو یہ سمجھ جاؤ کہ امت کے مستقبل کو ہم نے ضائع کر دیا، ہم نے طلبا نہیں ضائع کیا، ہم نے دینی طلبا، عصری طلبا نہیں ضائع کیے، ہم نے امت کا مستقبل ضائع کر دیا۔ یہ امت کا مستقبل ہے، امت کی یہ امیدیں ہیں، ہم نے ضائع کر دیا، ہم مجرم ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اس لیے ہم کام میں سے لگنے پر اطمینان ہمارے اندر نہ پیدا، لگنے پر کیا وہ فکریں لے رہے ہیں۔ آپ سوچو سابقین اولین من المہاجرین والانصار، مورخین نے 60-62 نام گنائے،
4-5 ناموں کے سوا یہ تمام مہاجرین اور انصار جو سابقین اولین ہیں 20 سال سے کم ان کی عمر تھی. 20 سال سے کچھ ایسے ہوں گے جو 20-30 کے درمیان ہیں. اور یہ ہے کون؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ چند صحابہ 4-5 صحابہ جن کی 30 سے زیادہ عمر ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح محنت کا عنوان بنایا تھا, کس طرح. اور ہم انہیں ابھی یہ آج کے بچے انہیں چھوڑ رہے ہیں. آج کے بچے نہیں, یہی امت کا مستقبل ہے. انہیں کے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا, انہیں کے ہاتھ میں. اس لیے درخواست ہے, یہ مسجد کے فکر کی چیز ہے. یہ مسجد میں شبگزاریوں میں ماہانہ جوڑوں میں ضلع کے مشوروں میں صوبے میں زون میں ہر وقت یہ تقاضا, ہم معمول کے تقاضوں پر باقی رہیں. یہ ہماری فکر مندی نہیں ہے. ہم 3 دن کی جماعت بنا نہیں, مردوں کی جماعت بنا لو, بیرون کا تقاضا ہے, ٹھیک ہے یہ سارے تقاضے, لیکن ان تقاضوں پر ہماری گہری نظر ہو, ان تقاضوں پر گہری نظر ہو. چھٹی کے دنوں میں اسٹوڈنٹ کے بارے میں خصوصی ہدایت, طبقاتی جوڑ کو نہیں کرنا, لیکن ان کے وقت کی رعایت کے ساتھ مسجد میں آبادی کی محنت کا نظام قائم کرنا. آبادی کی محنت کا نظام آپ نے پتہ چلا فجر بعد شروع کر دی, فجر بعد آپ کرو اپنے معمول کے مطابق, لیکن آپ نے دیکھا چھٹیوں میں دیر میں سوتے ہیں دیر میں اٹھتے ہیں. تو ہم مشورے سے 10-11 بجے 12 بجے اپنی مسجد میں آبادی کی محنت کا ایسا نظام قائم کریں جن میں ہم خصوصیت کے ساتھ ایسے ملازم جو عام طور سے دیگر معمول کے دنوں میں نہیں ہوتے, اور ایسے اسٹوڈنٹ جن سے ہماری عمومی ملاقات نہیں ہو سکتی, ہم ایسوں کو ملاقات کر کے خصوصی طور پر لیں. ایمان کے حلقوں میں, ان کے حلقوں میں جوڑیں, ان کی تشکیلیں کریں, ان کو مانوس کریں, ان کو اعمال کے لیے تیار کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نظام ہے لڑکیوں کا نظام, نسواں نظام تعلیم ہے, مدرسہ البنات ہے, گرلس کالجز ہیں, یا کوئی بھی نظام بچیوں کے پڑھنے کا کوئی جگہ دعوت کی فکروں سے خالی نہ رہے. کوئی فکر ہدایات میں سے ایک بات ہے, یعنی بنیادی چیز ہمارے جو نسواں نظام ہے, ہم اس پر مطمئن نہ ہوں کہ یہاں دینی تعلیم پر اکتفا نہیں کرنا, مزاج دعوت کا بنانا ہے. ایک فرد میں دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا, یہ خیال دین کا جذبہ ایک فرد میں ڈالنا. اس کے لیے کیا ہے, ہر ہفتے اجتماعی تعلیم کا نصب, ہر انتظامیہ سے مل کے اجتماعی ہفتے واری تعلیم کا نظم کسی بھی طرح قائم کرنے کی تدبیر کی جائے. جوڑے وہاں باہر سے جائیں, باہر سے قواعد کی شکل ہے, اقامتی ادارہ ہے تو ٹھیک ہے, قواعد کی شکل اگر اقامتی نہیں ہے, قواعد نہیں ہے, باہر سے, لیکن رعایت اس میں یہ ہو کہ ایک جوڑا اس میں عالم ہو, عالمہ, یہ رعایت ہو دینی. جو مدرسہ البنات نسواں نظام تعلیم عربی تعلیم کا جہاں پر, وہاں پر خصوصاً نزاکت کی وجہ سے جوڑا ہفتے واری تعلیم میں دونوں جوڑے عمومی نہ ہو, ایک جوڑا عالم ہو, ایک جوڑا. کوشش کی جائے, شرائط پورا کرانے کی کوشش کی جائے. جب تک شرائط پوری نہ ہو تب تک یہ ہو. وہاں بھی ہر 4-5ویں ہفتے مشورے سے نظام بنا کر کے کسی مضبوط ساتھی کا بہتر یہ ہے کہ مناسب عالم دین کا وہاں بیان ہو. اسی طریقے سے ایسے ہاسٹلز جہاں لڑکیاں ہیں, وہاں پر بجائے ان کو محلے میں کسی جگہ بلانے کے, وہی نظام ہے, وہی ہفتے واری تعلیم کا نظام, وہی محلے کے قریب کے قواعد پورا کیے ہوئے وہ وہاں پر جا کر کے تعلیم کریں. تعلیم مسجد کے مشورے سے وہاں کا سارا نظام, لیکن انہیں پر وہ محدود نہ رہے. کوشش ہو کہ اندر جو فیملیز مقیم ہیں کیسے ان کے درمیان قواعد پورا کرنے والی مستورات تیار ہو جائے, یہ فکر قواعد پورا کرانے کی فکر ہو. جب تک قواعد پورا نہیں ہوتے, محلے کی مستورات جو قواعد کو پورا کرنے والی ہیں یہ ہفتے واری تعلیم کی فکر کریں گے.
وہاں بھی چوتھے پانچویں ہفتے مردانہ بیان کا نظام، مردانہ بیان کا فکر ڈالیں ان میں، فکر ڈالیں ان میں، اعمال دعوت کی فکر ڈالیں ان میں، اعمال دعوت کی خصوصاً یہ تشکیل ہو چھٹیوں میں جب اپنے گھروں میں جائیں تو اپنی ماں کے ساتھ سے روزہ لگانے کی فکر سے روزہ عشرے تک کی اجازت دی ہے، وہاں محلوں میں ان کو فکر دلائی جا رہی ہے، بیٹی آئے تو خصوصی ترتیب بناؤ، یہاں ہفتے واری تعلیم کے ذریعے ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے، چھٹیوں میں آپ کا وقت لگ جائے تو بہت اچھا، بہت اچھا۔ یہ فکر، یہ فکر، یہ ہماری مستقل فکر کی چیز، مستقل اور اجتماعی طور پر اجتماعی ماحول قائم کرنے کے لیے تشکیل کا یا اعمال کا، تشکیل کا شروع سال میں اعمال کو زندہ کرنے کے لیے جوڑ، شروع سال میں اعمال کو، وہ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ہے، وہ دینی طلبہ کے لیے بھی، کوشش ہو 24 گھنٹے کا جوڑ ہو، 24 گھنٹے کا، 24 گھنٹے کا، مدارس کی حاضری ہو، ہلکی پھلکی کارگزاری ہو، کام ہے تو، کام نہیں ہے تو ان کے معمولات کی کارگزاری ہو، اور پھر ہمارے دعوت کی مضبوط بات ہو، ہمارے دعوت کی مضبوط بات ہو، تعلیم تبلیغ کا جوڑ بٹھا کر کے کیسے چلنا ہے، مدرسوں میں اساتذہ کی آلات علم کی عادت کے ساتھ کیسے رہنا ہے، الگ الگ مجلسوں میں مستقل بات ہو، ان کی تشکیلیں ہوں اعمال کے لیے، اعمال کے لیے، اس لیے 24 گھنٹے کا جوڑ ہو، اور ان جوڑوں کو فکر مند علماء پرانے ساتھیوں کے ساتھ، خالی علماء نہیں، پرانے ساتھی فکر مند علماء جو مدارس میں کام کیے ہوئے، کام کو سمجھنے والے، وہ اس جوڑ کو سنبھالیں اور تیار کریں مدارس میں کام کے لیے، اور پھر کام کی نگرانی کریں، کام سنا کے مطمئن نہ ہو جائے۔ یہ جو ضلع کے سال والے علماء، علاقے کے سال والے علماء، یہ وقتاً فوقتاً وہاں جانے کی فکر بنائیں، ان کی تعلیم میں شریک ہو، ان کی ملاقاتوں میں شریک ہو، ان کے 24 گھنٹے کے خروج میں شریک فکر کی ترتیب بنائیں، یہ مستقل فکر ہو، ایسے ہی اسٹوڈنٹ کو جوڑیں۔ آج اس سال کا جب آخر آ جائے تو سال کے آخر میں تمام طلباء کو جمع کر کے کارگزاری میں کتنی تشکیلیں میں کیا محنت ہو رہی ہے، ایک مجلس میں مستقل یعنی مختصر سی کارگزاری، اور دوسری مجلس مستقل تشکیل کی مضبوط ترغیب اور تشکیل، ترغیب اور تشکیل، تاکہ چھٹیاں ضائع نہ ہوں، ترغیب اور تشکیل پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ جب تشکیل ہو جائے تو جو مناسبت رکھنے والے کالجوں سے یا مدرسوں سے پرانے ساتھی اور علماء ہیں، وہاں کے اگر کچھ فکر مند طلباء ہیں تو ان کو ساتھ لے کر کے ان کے اصولیابی کی ترتیب پائے، ان کے اصولیابی کی ترتیب پائے۔ اس طرح سے سارا نظام مدارس کا، سارا نظام اسکولوں کالجوں کا ہماری فکروں میں آئے۔ اگر ہم سے اس میں چوک ہوئی تو یہ سمجھ جاؤ کہ ہم نے بڑا نقصان کیا۔ کام کا جو ہمارا یعنی کام کی جو قسم ہے وہ باطل کے ہاتھوں میں چلی جائے، کام کی قسم باطل کے ہاتھوں میں چلی جائے، کام کی قسم باطل کے ہاتھوں میں، اور یہ امت کا بڑا نقصان ہوگا، بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو اس کی پوری فکر کریں، ہم سب کو اس کی پوری فکر کریں۔ اس لیے جو تقاضے سامنے رکھے، تقاضے ایسا نہ ہو سرسری بن کر کے گزر جائے، ہمیں اپنے ضلع کے اعتبار سے بیٹھنا اور ضلع کے اعتبار سے بیٹھ کر کے ہمیں ان تمام تقاضوں کی فکر کرنا ہے۔ ایک تو تیسرے سال، دوسرا سال، پہلا سال، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ 2 ماہ یہاں ضلع کے اعتبار سے، یہ نہیں 2 سال پر کارگزاری آئے، 1 آیا، 2 آیا، 3 آیا، نہیں آیا، نہیں۔ اگر یہاں کے تقاضوں کے ساتھ ہم سے چوک ہوئی تو یہ عالمی نقصان ہم سے ہوا، عالمی نقصان۔ یہاں کے تقاضوں کی فکر ہوئی تو یہ سمجھو کہ ہم سب عالمی خیر میں استعمال ہوئے، ہم سب عالمی خیر۔ اس لیے 2 ماہ سالانہ چلے کے اعتبار سے کیسے ترتیب قائم کرنی ہے، پھر اپنے اسکولوں کا، کالجوں کا، اور پھر اپنے مدارس کا احاطہ کیسے کرنا ہے محنت کے اعتبار سے، فکروں کے اعتبار سے ہمیں بیٹھ کر کے اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہر ضلع عزم کرے کہ ہمیں انشاءاللہ دوسرے سال کی جماعت کریں گے انشاءاللہ، ہر ضلع عزم کرے کہ دوسرے سال کی، اور جہاں قواعد پورے ہیں نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں تیسرے سال کی جماعت لینا ہے۔ تو کون ضلع تیسرے سال کی جماعت دے گا؟ حیدرآباد۔
اور